الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی آیات میں سے 9ویں اور 10ویں آیہ کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے. پروردگار عالم نے ان آیات میں قرآن کریم کے متعلق یہ اعلان فرمایا ہے کہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اچھی خبر سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر ہے، جزا ہے، ثواب ہے، اور یہ اجر اور جزا بھی معمولی اجر اور معمولی جزا اور ثواب نہیں ہے، بلکہ بڑا اجر اور بڑا ثواب اور بڑی جزا ہے ان کے اچھے کاموں کی. اور قرآن یہ خبر بھی دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے اور ان کے لیے ان کی بری باتوں کی سزا بھی ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس گزارش کا آغاز کیا ہے، کل میں نے اس سلسلے میں بہت ابتدائی 2 باتیں کہی تھیں کہ عام طور پر دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں جو تصور ہے، مذہب کے احکام کی وجہ سے، مذہب کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے، انسانی کاموں کو مذہب نے جن قسموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ کاموں کو واجب کر دیا، کچھ کاموں کو مستحب اور سنت بنایا، کچھ کام حرام رکھے، کچھ کام مکروہ قرار دیے، اور باقی انسانی آزادی کے لیے میدان چھوڑ دیا ہے کہ اس میں اسے اختیار ہے، چاہے کرے اور چاہے نہ کرے. اس سلسلے میں ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کی پابندیاں انسان کی زندگی کو محدود بناتی ہیں. یہ کل کی گزارش کا خلاصہ ہے اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی بات کل کی بات سے جڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پابندیاں ضرور لگاتا ہے مذہب، لیکن یہ پابندیاں انسان کو محدود کرنے کے لیے نہیں ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، اسے محفوظ بنانے کے لیے ہیں.
اور دوسری گزارش میں نے یہ کی تھی کہ یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے، ہماری ناواقفیت اور بے خبری کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ مذہب میں پابندی زیادہ ہے، ریسٹرکشنز زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ پابندی کی جتنی قسمیں ہیں چاہے وہ چھوٹ والی ہو، اس لیے کہ پابندی بھی واجب اور مستحب دو قسموں میں ہے کہ کرنے میں بھی ایک جگہ چھوٹ دے رکھی ہے اللہ نے مستحب کام کے لیے، چاہے کرو اور چاہے نہ کرو، کرنے میں تمہارا فائدہ ہے. اسی طرح سے وہ پابندی جو نہ کرنے کی ہے، حرام اور مکروہ، وہاں بھی مکروہ میں چھوٹ دے رکھی ہے. تو مالک نے ان میں بھی چھوٹ دے رکھی ہے، اور اگر ان سب کو پابندی مان بھی لیا جائے تو واجب کی گنتی ہوتی ہے، حرام کی گنتی ہوتی ہے، مکروہ کی گنتی ممکن ہے اور مستحب کی گنتی بھی ممکن ہے. لیکن اس کے بعد جو مباح ہے، جو جائز ہے، جس میں اللہ نے کوئی حکم الگ سے نہیں دیا ہے، اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ بات ہر سمجھدار اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ جو چیز گنی جا سکے وہ ہے محدود، اور جسے گنا نہ جا سکے وہ لامحدود ہے. یعنی مذہب کی پابندیاں بہرحال گنتی کی ہیں، اور مذہب کی طرف سے جو آزادی ہے اس کی گنتی نہیں ہو سکتی. یہ میری کل کی گزارش کا خلاصہ تھا. آج آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہم سے کہتا ہے، جو قانون دیتا ہے، جو سسٹم دیتا ہے، کرو اور نہ کرو، واجب اور حرام، مستحب اور مکروہ، اس پورے سسٹم میں اور اس پورے احکام کے پورے کورس میں کہا جا سکتا ہے ایک ایک حکم کے پیچھے بہت سے ریزن ہوتے ہیں، مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. الگ الگ اللہ کے احکام انسان کے لیے الگ الگ وجہوں سے آئے ہیں. کہیں اس کی روح کی حفاظت کے لیے کوئی حکم ہے، کہیں اس کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی حکم ہے، کہیں اس کی پرسنل لائف کو صحیح رکھنے کے لیے حکم ہے، کہیں پوری سوسائٹی کے کنٹرول کے لیے مذہب نے حکم دیے ہیں. لیکن جہاں مذہب کے احکام میں الگ الگ فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں اور حکم خدا کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وہیں مذہب کے سارے احکام میرے سامنے میرے بزرگ تشریف فرما ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری بات ان تک کم از کم پہنچ جائے تاکہ وہ اگلی نسلوں تک اپنی زبان میں، جو آج کی نسل کی زبان ہے اس میں ان تک پہنچا سکیں کہ جتنے اللہ کے احکام ہیں اور مذہب جو کچھ کہتا ہے ہم سے کرو اور نہ کرو کی شکل میں، واجب اور حرام کی شکل میں، مستحب اور مکروہ کی شکل میں، اس سب کے الگ الگ فائدے تو ہمیں پہنچتے ہی ہیں اور الگ الگ نقصان سے انسان مذہب کی پابندی کر کے بچتا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے تمام احکام کے پیچھے ایک ریزن ہر جگہ پایا جاتا ہے. اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، جیسے پوری کائنات، پوری دنیا، یونیورس سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی پاور، کوئی نہ کوئی طاقت ہے. چینٹی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ بہت معمولی سا جانور ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے وزن سے 2-4 گنا لوڈ اپنے سر پہ اٹھا کے نہیں چل سکتے، لیکن چینٹی میں مثلا اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے وزن سے کئی گنا بار اور بوجھ کو اٹھا کے کھینچ کے پہنچا دیتی ہے. تو طاقت ہر چیز میں اللہ نے دی ہے، اس کے وجود کی جو ضرورتیں ہیں اس کے اعتبار سے دی ہے، انسان کو بھی دی ہے. اور تمام کائنات میں جتنی طاقتیں انسان کو ملی ہیں کسی کو نہیں ملی. ہم سوچتے ہیں کہ جانور میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، اگر جانور میں ہم سے زیادہ بدن کی طاقت ہے، مثلا جسم میں اس کے ہم سے زیادہ زور ہے، ہاتھی میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، شیر میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، وہ پھاڑ کھا سکتا، ہم نہیں کر سکتے، جتنا وزن ہاتھی اٹھا لے گا ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن انسان کے پاس اس سے زیادہ پاور ہے، اس لیے کہ آج تک کوئی ہاتھی انسان سے کوئی بوجھ نہیں اٹھوا سکا، لیکن انسان ہاتھیوں سے روز بوجھ اٹھواتا رہتا ہے. تو اس کے پاس وہ پاور ہے کہ یہ پاورفل کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. یعنی دنیا بھر میں جتنی طاقتیں پائی جاتی ہیں
چاہے ان میں سے کوئی طاقت ایسی بھی ہو جو انسان سے زیادہ کہیں اور دکھائی دیتی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنی قسم کی طاقتیں پائی جاتی ہیں، میں تو دنیا کی بالکل سامنے کی مثالیں دیتا ہوں، ورنہ اس وقت انرجی میں اس دنیا میں جاتا نہیں ہوں جس سے میرے علم کا تعلق نہیں ہے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور وہ مذہب کی بدنامی کا سبب بن جائے۔ ایٹمک پاور ہے، اب اس کے اندر جتنی طاقت ہے جو آپ یقیناً اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اللہ نے اس میں جو پاور دیا ہے، جو طاقت دی ہے، وہ جو بھی طاقت ہے، مگر اس طاقت کو اپنے قابو میں کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ تو انسان اصل میں دنیا کی سب سے پاورفل اور طاقتور مخلوق کا نام۔ ساری طاقتیں یا تو اس میں خود پائی جاتی ہیں یا جہاں کہیں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر یہ کنٹرول کر لیتا، قابو کر لیتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ ایک حقیقت اور ایک سچائی یہ۔ دوسری حقیقت اور دوسری سچائی یہ ہے عزیزو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ مولانا ذرا یہاں آگے تشریف لے آئے، پیچھے بیٹھے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو ایک حقیقت اور ایک سچائی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قسم کی طاقتیں اور جتنے پاور پائے جاتے ہیں وہ یا انسان کے پاس ڈائریکٹ اور براہ راست ہیں یا نہیں ہیں، تو جہاں ہیں ان پر وہ قابو کر لیتا ہے۔ کیسے قابو کرتا ہے؟ اپنے علم کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے، اپنے علم اور اپنے نالج کے ذریعے وہ بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جملہ میرا نہیں ہے، کسی مشہور عالم دین کا جملہ ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اور مجھے بات خود بہت اچھی لگی، اس لیے میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اسے دہرا رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں دین کی ضرورت کو دیکھیے۔ علم انسان کو طاقت کا مالک بنواتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان پاور پر، طاقت پر قبضہ کرتا ہے، انرجی پر قبضہ کرتا ہے، لیکن یہ علم جو انسان کے قبضے میں طاقت کو لا کے دیتا ہے، یہ علم اس سے یہ نہیں کہتا کہ اس طاقت کو کہاں استعمال کیا جائے۔ وہ طاقت اچھائی کے راستے میں بھی لگ سکتی ہے، وہ طاقت برائی کے راستے میں بھی لگ سکتی ہے۔ لائٹ بنا کے انسان کے ہاتھ میں دے دینا یہ علم کا کام ہے، سائنس کا کام ہے، ٹیکنالوجی کا کام ہے۔ شمع جلانے کی عقل، شمع بنانے کی سمجھ، چراغ بنانے کی عقل، چراغ بنانے کی سمجھ، ٹارچ بنانے کی عقل، ٹارچ بنانے کی سمجھ، یہ پاور، یہ طاقت انسان کے قابو میں علم لا کے دیتا ہے۔ لیکن اس روشنی میں کتاب پڑھی جائے گی یا اس روشنی میں چوری کی جائے گی، یہ کام علم نہیں کرتا ہے۔ اس طاقت کو غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے اور صحیح راستے پر لانے کے لیے دین آگے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ علم کا کام ہوتا ہے دنیا کی طاقتوں پر انسان کا قابو دلا دینا، اور دین کا کام ہوتا ہے بے قابو ہوئی طاقت کو تباہی کے راستے سے روک کے انسانی ترقی کے راستے پر لگا دینا۔ یہ دین کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک صلوات اور مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دنیا میں اگر آپ حضرات متوجہ ہیں اور 100% متوجہ ہیں، اگر کوئی کمی ہوگی تو میری طرف سے بات کہنے میں کمی ہوگی، کہ جہاں جہاں ہمیں خرابیاں دکھائی دیتی ہیں، جہاں جہاں ہمیں کمیاں دکھائی دیتی ہیں، جہاں جہاں ہمیں انسان پچھڑا دکھائی دیتا ہے یا بگڑا دکھائی دیتا ہے، دو ہی طرح کے آدمی دکھائی دیں گے آپ جو صحیح نہیں ہیں، یا تو جہاں ہونا چاہیے اس سے پچھڑے ہوئے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ پچھڑا پن یا بگڑا پن کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ میں بولا ہوں، پچھڑا پن یعنی ان زندگی کا وہ لیول نہیں ہے، وہ صحت، وہ ترقی، وہ حیات، وہ قوت، وہ زندگی کا اسٹینڈرڈ جو ہو سکتا ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پچھڑا ہوا انسان جہاں ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہے، یا صحت ٹھیک ہے اور اسٹینڈرڈ اچھا ہے زندگی کا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر راستے سے ہٹا ہوا ہے، مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو انسانوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا جو پچھڑا پن پیدا ہوتا ہے، یہ کاہے سے آتا ہے؟ دو ہی وجہ ہوتی ہیں۔
جو طاقت ملی ہے، جو صلاحیت ملی ہے، جو استعداد ملی ہے، اس طاقت کو، اس قوت کو، اس استعداد کو یا تو استعمال نہ کرنے سے خرابی آتی ہے اور یا اسے غلط جگہ استعمال کرنے سے خرابی آتی ہے۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ رہنا بھی خرابی پیدا کرتا ہے، میں بالکل سامنے کی باتیں عرض کرتا ہوں، اور جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں بولنا بھی خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں نہ لانا اس طاقت کا استعمال، یہ بھی خرابی پیدا کرتا ہے، اور بیجا استعمال یہ بھی خرابی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مذہب کیا کام کرتا ہے؟ مذہب کے تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی انسان کو جو قوتیں ہیں، ان قوتوں میں کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے اور کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے۔ احکام مذہب کا خلاصہ یہی ہے۔ تمام احکام خدا جو کسی نہ کسی کام کو ہمارے اوپر واجب یا مستحب کرتے ہیں یا حرام یا مکروہ کرتے ہیں، ان میں سب میں یہ کامن فلسفی پائی جاتی ہے، یہ بات مشترک طور پر پائی جاتی ہے تمام احکام خدا میں۔ ہر حکم خدا پہ آپ نظر ڈال کے دیکھیں، ایک ایک بیٹھ کے اگر سوچیں آپ تو محسوس کریں گے کہ ہر حکم خدا کے پیچھے دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو مذہب یہ چاہتا ہے کہ جو طاقت اس کے پاس ہے وہ بیکار نہ رہے، بیکاری سے روکنے کے لیے واجب اور مستحب کی فہرست پیش کرتا ہے، اور بے قابو نہ ہونے پائے طاقت، اس کے لیے حرام اور مکروہ کی فہرست پیش کرتا ہے۔ تو پورے مذہب کا دراصل خلاصہ یہ ہے کہ وہ اگر واجب اور حرام کرتا ہے تو واجب اور مستحب کرتا ہے تو انسانی قوتوں کو جو بیکار ہوتی ہیں انہیں کام پہ لگانے کے لیے کرتا ہے، اور اگر حرام یا مکروہ کرتا ہے تو وہ انسانی قوتیں جو قابو سے باہر ہو رہی ہیں انہیں قابو میں لانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان کی بربادی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، یا تو قوتوں کا بیکار رہنا انسان کو برباد کیا کرتا ہے، یا طاقتوں کا بے قابو ہو جانا انسان کو برباد کیا کرتا ہے۔ مذہب اپنے احکام کے ذریعے یہی کام کرتا ہے، واجب و مستحب کے ذریعے بیکاری کو مٹانا چاہتا ہے، اور حرام اور مکروہ کے ذریعے طاقتوں کے بے قابو ہونے کے سیلاب پہ پابندی لگا دینا چاہتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے جس گفتگو کو چھیڑا ہے یہ خود میرے لیے بھی دشوار ہے، لیکن میں نے آپ کے شعور، آپ کی بصیرت، آپ کے سمجھ اور آج کی ضرورتوں کے تحت یہ بات کہنا شروع کی ہے۔ اللہ میری مدد کرے کہ میں جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے کہہ سکوں کہ بات دل و دماغ تک پہنچ سکے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگ جو پریشان ہیں اس وقت، ان میں سے ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ مذہب کی ظاہری شکل و صورت کو تو ہم نے اپنی اگلی نسلوں کے سامنے ایک کلچر کے طور پر، ایک تہذیب کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر پیش کر دیا ہے، لیکن ہم خود، سچائی ہے، میں آپ کو نہیں کہتا لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ ہم خود نہ جانے کتنے ایسے احکام مذہب ہیں جن کے بارے میں اندر سے خود ہمارا دل و دماغ مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم کہاں اگلی نسلوں تک اسے منتقل کر سکتے ہیں، اور پھر مذہب سخت معلوم ہونے لگتا ہے، مذہب دشوار معلوم ہونے لگتا ہے، مذہب کے کام انسان کو ایسے لگنے لگتے ہیں جیسے کہ ہم سے فضول کام لیے جا رہے ہوں، بیکار کام لیے جا رہے ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ احکام مذہب میں جہاں یہ فلسفی ہے کہ مذہب کے تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے اور کوئی طاقت بے قابو نہ ہونے پائے، وہیں مذہب کے نظام میں ایک اور سسٹم رائج ہے جو مجھے دنیا کے کسی قانون میں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کون سا سسٹم ہے؟ جو ہمارے دین کی، ریلیجن کی، مذہب کی خصوصیتیں ہیں جو میرے نوجوانوں کے فکر میں آنا چاہیے تاکہ ان کے اندر جو پریشانیاں اور الجھنیں ہیں دین کے بارے میں وہ کم ہو سکیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مذہب کی پابندی پر جزا اور مذہب کے حکم کی خلاف ورزی پر، نماز چھوڑنے پر سزا ہے، روزہ نہ رکھنے پر سزا ہے، سزائیں جو بتائی جاتی ہیں، تو اس سے ایک تصور عام طور پر دماغوں میں آ جاتا ہے کہ یہاں تو ہر جگہ سزا ہی سزا ہے، سزا ہی سزا ہے۔ حالانکہ میں پھر آپ کی خدمت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے میں رحمت بھی ہے اور غضب بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے،
لیکن یہ بات طے ہے کہ پورے مذہب کے سسٹم میں غضب پر رحمت غالب ہے، رحمت آگے ہے، غضب پیچھے ہے، ثواب آگے ہے، سزا پیچھے ہے۔ جب صرف ایک رخ پیش کیا جاتا ہے تو مایوسی کی کیفیت دماغوں پہ طاری ہوتی۔ لہذا میں 2 نمونے آپ کے سامنے رکھ کے عرض کروں کہ پورے نظام مذہب میں رحمت غضب پر غالب ہے۔ یہ بتائیے، میں نے کہیں شاید یہ بات عرض بھی کی ہے کہ ہم آپ دنیا کے جتنے نظام اور قانون اور سسٹم ہیں، دنیا میں چاہے جہاں رائج ہوں، جس علاقے میں رائج ہوں، جن ملکوں میں ہوں، سب جگہ کے قوانین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں اور کوئی حکومت قائم ہے، وہاں کوئی نہ کوئی قانون بھی ہے، اور جو اس ملک کے رہنے والے ہیں انہیں اس قانون کی پابندی کرنا ہوتی۔ ہم آپ انڈیا کے ہیں، انڈین ہیں، انڈیا کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے، ہم یہاں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہمیں اس قانون کی پابندی کرنا، سڑک پہ بھی نکلیں گے تو اس قانون کے تحت چلنا ہے۔ یہاں اگر سڑک پہ بائیں طرف چلتے ہیں تو اب ہمیں گاڑی کو لیفٹ سائڈ پہ گاڑی کو چلانا ہے، سڑک پہ رائٹ سائڈ پہ نہیں جا سکتے، اس کی ہمیں پابندی کرنا۔ ہم اس کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ جب ہم چوراہے پہ پہنچے، لائٹ جلتی دیکھی تو اس کے رنگ کے ذریعے فیصلہ کر لیا، اگر گرین ہے تو آگے بڑھ گئے، اگر ریڈ ہے تو رک گئے۔ روز ہمارا معمول ہے، گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں، چوراہے پہ پہنچتے ہیں، لائٹ گرین ہوتی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، ریڈ ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ ایک دن 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ہم ریڈ لائٹ پر نہیں رکے، ریڈ لائٹ پر گاڑی نہیں رکی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی ریڈ لائٹ پر آگے بڑھی، سپاہی نے، ٹریفک کانسٹیبل نے سیٹی بجائی، گاڑی کو روکا اور ہمارا چالان کر دیا، ٹکٹ پکڑا دیا کہ جائیے جرمانہ بھریے۔ اب ہم اس سے لاکھ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی مجھے 20 سال ہو گئے، روزانہ میں اس ریڈ لائٹ پہ رکتا تھا اور گرین ہوتی تھی تو آگے بڑھتا تھا۔ اس 20 سال میں ہزاروں مرتبہ میں گرین لائٹ پہ رکا، بڑھا اور ریڈ لائٹ پہ رکا، لیکن تم نے اس 20 سال میں جو میں نے ہمیشہ تمہارے قانون کی پابندی کی ہے، کبھی ایک چاکلیٹ ہی انعام میں دے دی ہوتی؟ کبھی ایک چاکلیٹ ہی دے دی ہوتی کہ بھیا 20 سال ہو گئے تمہیں اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے، لو آج چاکلیٹ انعام میں۔ اور ایک مرتبہ زندگی میں ہم نے پہلی مرتبہ غلطی کی ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ریڈ لائٹ پہ آگے بڑھ گئے ہیں تو تم نے فوراً ٹکٹ پکڑا دیا، تو ہمیں جواب کیا دیا جائے گا؟ آپ پابندی کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا، آپ قانون توڑیں گے تو ہم سزا دیں گے۔ تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے قانون کیا کہتے ہیں کہ وہاں قانون توڑنے پہ سزا تو دی جاتی ہے لیکن قانون کی پابندی پہ جزا نہیں دی جاتی۔ یہ صرف اکیلا مذہب ہے، یہ خالی اکیلا دین ہے، یہ خالی اکیلا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے سزا ہم نے بھی رکھی ہے قانون توڑنے پر، لیکن پہلی خصوصیت ہماری یہ ہے کہ قانون توڑنے پہ ایک سزا دیتے ہیں، اور اگر ہم قانون توڑنے پہ سزا دیتے ہیں تو قانون کی پابندی پہ جزا بھی دیتے ہیں۔ اب یہی نہیں، دنیا میں قانون توڑنے پہ سزا ہے، قانون کی پابندی پہ جزا نہیں۔ اسلام میں قانون توڑنے پہ سزا، قانون کی پابندی پہ جزا، اور قانون توڑنے کی سزا خالی ایک اور قانون کی پابندی کی جزا کم سے کم 10 گنی۔ تو بتاؤ عزیزو، رحمت غضب پہ غالب ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، قانون توڑنے پر سزا کے معاف ہونے کا دروازہ توبہ کے نام سے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، یعنی سزا کا حقدار ہونے کے باوجود تمہیں سزا سے چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن قانون کی پابندی پر جزا تمہارا حق بن چکی ہے، اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری سزا تو معاف ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تمہاری جزا کبھی ماری نہیں جا سکتی ہے، تمہیں ثواب بہرحال مل کے رہے گا۔ تو دیکھیے نظام مذہب میں رحمت آگے آگے چل رہی ہے، غضب خدا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ پھر دیکھیں آپ، میں جو الجھنے گفتگو میں اپنی نئی نسل کی
ذہنوں میں محسوس کرتا ہوں اسے اپنی طاقت اور صلاحیت پر جو بہت کم ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے تذکرے پیش ہو سکے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کروں گا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے جو موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، جو الجھنوں کو دور کرے، جو مذہب سے دوریوں کو گھٹائے، جو ہماری اگلی نسل کو راہ ہدایت پہ رکھ سکے، روک سکے، باقی رکھ سکے، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اگر آپ کی نگاہوں میں کوئی مسائل ہوں ایسے جن پر گفتگو کی ضرورت ہو، جو الجھنوں کو دور کرنے کے لیے، البتہ یہ عرض کروں گا الجھنیں پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری قوم ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے زیادہ تر سوالات اب الجھنیں بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، الجھنیں گھٹانے کے لیے نہیں ہوتے۔ پوچھتا آدمی وہی ہے جس کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کچھ اپنے دماغ میں طے کر چکا ہے۔ ہم سے کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ٹک مارک لگوا دیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح لگا دیا تو ہم بھی صحیح ہو گئے، اور اگر ہم نے صحیح نہیں لگایا تو ہم خود ہی غلط ہو گئے۔ اصل موضوع یہ نہ ہونا چاہیے، اصل موضوع یہ ہونا چاہیے کہ جو مسائل واقعا ہماری سوسائٹی کے ہیں، جو مستقبل کی فکر ہے، جو فیوچر ہے ہمارا، اس میں ہم کیسے حفاظت کریں اور کیسے اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ تو ان الجھنوں میں سے ایک الجھن میں نے محسوس کی ہے کہ سختی کا مزاج مذہب کے اندر محسوس کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلی گزارش کی کہ پابندیاں کم ہیں، آزادی زیادہ۔ دوسری گزارش یہ کی کہ جزا اور سزا کے نظام میں بھی اللہ کی رحمت آگے آگے ہے اور اس کا غضب اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نمونہ اسی سلسلے گفتگو میں اور رکھوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے پہلی گزارش کیا کی کہ دنیا کے جتنے سسٹم ہیں ان میں غلطی پر سزا تو ہوتی ہے لیکن پابندی پر جزا نہیں ہوتی ہے، مذہب کی خصوصیت۔ دوسری بات یہ کہ سزا مذہب میں ایک ہے اور جزا اور ثواب کم سے کم 10 گنا ہے، اور پھر ذرا کوالٹی بڑھاتے رہیے تو ثواب بہت تیز بڑھتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ سزا معاف ہو سکتی ہے لیکن جزا کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک گزارش اور سنیں، روزانہ ہم آپ ٹی وی پر، نیوز میں، اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک گروپ پکڑا گیا، ایک گروہ پکڑا گیا۔ کیا ارادہ تھا ان کا؟ کہ وہ بینک میں ڈاکہ ڈالنے والے تھے۔ اب کیسے پکڑا گیا، کیسے پتا چلا کہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، دلوں کی بات تو خالی اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں پولیس کو معلوم ہو جاتی دلوں کی بات کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، یہ لوٹ کرنے والے تھے، یہ فلاں کو قتل کرنے والے تھے، یہ گولی چلانے والے تھے۔ پکڑ لیے گئے۔ کہا ان کا جرم کیا ہے؟ کہا انہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کہا کسی کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ کسی کا گھر لوٹا؟ کہا نہیں۔ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی؟ نہیں۔ پھر کیوں اریسٹ کیا؟ کہا انہوں نے ابھی کچھ کیا تو نہیں مگر ان کا ارادہ ہے کہ ڈاکہ ڈالیں گے، یہ بینک لوٹیں گے، یہ قتل کریں گے۔ تو ہم نے کہا پھر؟ کہا چونکہ ان کا ارادہ ہو چکا ہے لہذا اس ارادے پر ہم انہیں سزا دیں گے، ہم اس ارادے پر سزا دیں گے۔ عزیزو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا کے ہر نظام اور ہر سسٹم میں اگر کوئی قانون توڑے تب تو سزا ہے ہی، اگر قانون توڑنے کا پلان بھی کرے تو سزا دے دی جاتی ہے۔ اب مذہب کی رحمت دیکھیے، مذہب کی رحمت یہ کہہ رہی ہے کہ قانون توڑنے پر 1 سزا، قانون کی پابندی پر 10 ثواب کم سے کم۔ اور اگر تم نے قانون توڑنے کا ارادہ کیا، پلاننگ کی، تم نے قانون توڑا نہیں، روزہ رکھے تھے سوچا چھوڑ دیں لیکن توڑا نہیں، نماز پڑھنے کا وقت آیا تھا سوچا نہ پڑھیں لیکن پھر پڑھ لی، نجس کھانے کا جی چاہا مگر روک لیا اپنے آپ کو، تو اگر تم نے برائی کا ارادہ بھی کیا ہے، گناہ کا ارادہ بھی کیا ہے، خرابی کا ارادہ بھی کیا ہے، قانون توڑنے کا ارادہ بھی کیا ہے، تو اگر صرف نیت اور ارادے تک بات رہے گی تو ہم تم سے باس پوس نہیں کریں گے، تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم نے اچھائی کی خالی نیت کر لی، بھلائی کا خالی ارادہ کر لیا اور کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ تم نیکی نہ کر سکے، تو خالی اس نیت پر بھی ہم تمہیں جزا اور ثواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزو رحمت آگے آگے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے مذہب میں؟ عزیزو ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ ذرا سے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ مذہب کے بارے میں جو تصور پیدا ہو رہا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، آج کے ماحول میں قابل عمل نہیں ہے، آج اس پر عمل ممکن نہیں ہے، یہ تصور اور یہ خیالات
کم ہوں، اس لیے کہ مذہب انسان کی زندگی کی وہ ضرورت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے اس موقع پہ۔ مولا نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے اچھی عادتوں میں سے کسی ایک عادت کو بھی اپنا لے، کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کر لے، نہ جاننے والے کو بتانے کی عادت پیدا کر لے، جس کے پاس نہ ہو اسے دینے کی عادت پیدا کر لے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے برتاؤ کی عادت، کوئی ایک اچھی خصلت، ایک اچھی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی ایک اچھی صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو میں اس سے اسی ایک خوبی کو قبول کر لوں گا۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، اگر کوئی اپنے اندر اچھی عادتوں میں سے کسی ایک اچھی عادت کو پختہ کر لے کہ وہ بہرحال اب یہ نیکی اس سے نہیں چھوٹے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مثلا خیرات میں پکے، بعض ہوتے ہیں خوش اخلاقی میں پکے، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، تو کسی ایک چیز میں اگر اچھی عادت پیدا کر لے اور باقی خوبیاں اس کے اندر پکی نہ ہونے پائیں، کم رہ جائیں، کچی رہ جائیں، تب بھی میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن میں کسی انسان میں دو اچھائیوں کی کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات کا ارشاد، دنیا بھری ہے اچھائیوں سے، انسانی زندگی میں کمالات، خوبیاں، اچھائیاں بے حساب ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم ایک خوبی اپنے اندر ان میں سے پکی کر لو کہ اب یہ تمہاری بالکل پکی ہو گئی، یہ نہیں چھٹتی اچھائی تم سے، باقی میں اگر وہ بات نہ بھی آ پائے تو میں تم سے اس ایک خوبی کو، ایک کمال کو قبول کر لوں گا، لیکن دو ایسی چیزیں ہیں جن کی کمی مجھے کسی زندگی میں برداشت نہیں ہے۔ وہ دو کون چیزیں ہیں کہ جن کی کمی علی ہماری زندگی میں برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایسی چیزیں ہونا چاہیے کہ مولا جو ہمارے کریم آقا ہیں، کریم امام ہیں، جن کے لیے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی طرح ہیں، باپ ہیں، ہم اس امت کے باپ ہیں۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے ہمارے آقا کو ہم سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو کمیاں مجھے تمہارے اندر برداشت نہیں ہیں، جیسے باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کمی تم میں نہ دیکھوں، میں جس چیز کو بھی اہمیت دیتا ہے اکثر سب ٹھیک ہے، سب برداشت، مگر مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تم مثلا باہر نکلو اور غلط آدمیوں کے ساتھ مارے پھرو، تم ٹھیک سے پڑھ نہیں رہے ہو، تم یہ نہیں کر رہے، تم وہ نہیں کر رہے، لیکن یہ سب مجھے برداشت ہے، مگر یہ برداشت نہیں مجھے کہ تم گنڈوں کے ساتھ مثلا مارے پھرو۔ تو جیسے ایک دردمند باپ اولاد سے کہتا ہے کہ سب میں برداشت کر لوں گا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، مولا علی کہتے ہیں تمہاری سب کمیاں برداشت کر لوں گا، تمہارے نقص برداشت کر لوں گا، تم اپنے اندر ایک خوبی پکی کر لو گے، اسی پہ راضی ہو جاؤں گا، مگر دو کمیاں مجھے برداشت نہیں ہے۔ وہ کون سی دو کمیاں ہیں؟ فرمایا لا فقد عقل ولا فقد دین، مجھے تمہارے اندر دو کمیاں برداشت نہیں ہیں، ایک تو عقل کی کمی برداشت نہیں ہے کہ تم عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دو، اور دوسرے دین کی کمی مجھے برداشت نہیں ہے کہ تمہاری زندگی سے دین غائب ہو جائے، اور کچھ چلا جائے تو چلا جائے، لیکن تمہارے فیصلوں میں عقل کی روشنی دکھائی دینا چاہیے اور تمہاری زندگی میں دین کا نور دکھائی دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کا فقرہ سنیے، وجہ بھی بتائی، کہا میں نے اور چیزوں کی کمی کو اگر برداشت کرنے کا اظہار بھی کیا ہے تو کر دیا، یہ دو کمیاں مجھے تمہاری زندگی میں کیوں برداشت نہیں ہے؟ فیصلوں میں عقل کی کمی، جذباتی فیصلے ہم آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عقل کی کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم جانتے ہیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، لیکن کبھی ہماری خواہش، کبھی ماحول کا دباؤ، کبھی تعلقات کا اثر، نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے عقل کے فیصلے کے خلاف فیصلے کرواتی ہیں، جذباتی فیصلے، وقتی فائدے کے فیصلے۔ کہا نہیں، کہیں بھی عقل کے خلاف تمہارا کوئی فیصلہ ہوگا تو مجھے برداشت نہیں، اور دین کے خلاف بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو مجھے برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے، قابل توجہ جملے ہیں عزیزو، یاد رکھیے گا، اور علی کا اعلان ہے، اصول زندگی کے طور پہ اسے اپنانا چاہیے۔ فرمایا اس لیے کہ اس زندگی میں امن، چین اور سکون اور راحت آ ہی نہیں سکتی جس زندگی میں دین نہ پایا جائے۔ اس گھر میں، اس فیملی میں، اس خاندان میں، اس انسان میں جہاں دین نہ ہو، چین نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی۔
اور فرمایا کہ وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے جس میں چین نہ پایا جائے، جس میں امن نہ پایا جائے، جس میں سکون نہ پایا جائے۔ تمہیں زندگی کا سکون چاہیے تو دین کی حکومت زندگی پر قائم کرو، سکون ملتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا عقل کی کمی بھی مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندگی جس میں عقل نہ پائی جائے حقیقتاً وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو موت ہے، اور مردہ کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ لہذا زندہ انسان، زندہ سوسائٹی، زندہ فیملی، زندہ گھر وہ ہو سکتا ہے جہاں جذبات کے فیصلوں کے بجائے عقل کی حکومت قائم ہو، اور جہاں ماحول کے اثر کے بجائے دین کا نور پایا جاتا ہو۔ زندگی میں عقل کے فیصلے نافذ کرتے چلے جائیے، زندگی میں دین کی حکومت قائم کرتے چلے جائیے، زندگی الجھنوں سے دور ہوتی چلی جائے گی، اضطراب سے پاک ہوتی چلی جائے گی، امن و سکون کا گھر بنتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور صلوات بھیجنے کی زحمت کرے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مذہب نے زندگی کو محدود نہیں بنایا، محفوظ بنایا ہے۔ مذہب زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے۔ ریلیجن سکون لانے کے لیے ہے، امن قائم کرنے کے لیے ہے، اور پابندیاں لگاتا ہے تو حفاظت کے لیے، حکم دیتا ہے تو ترقی کے لیے۔ اگر ہم اس فلسفے کو نہ سمجھ سکیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور مذہب کی جو خصوصیت جس تذکرے کے بعد آج آپ کی زحمت کو ختم کرنا ہے، تمام دنیا کے جو نظام اور سسٹم ہیں ان کے مقابلے میں مذہب کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، ریلیجن میں ایک اور خصوصیت ہے، دین میں ایک اور خصوصیت ہے کہ سارے قانون، سارے سسٹم، سارے نظام انسانی زندگی کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں زندگی کے شروع ہونے پر۔ جب زندگی شروع ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو گیا، جب انسان بن کے زمین پر آ گیا، اب اس کے بعد قانون شروع ہوتے ہیں، سسٹم شروع ہوتا ہے، نظام اس کے لیے رائج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیسے پالا جائے، کیسے پوسا جائے، کیسے بڑھایا جائے، سب کچھ ہے عالم وجود میں آنے کے بعد۔ لیکن مذہب انسان کے عالم وجود میں آنے سے نہیں شروع کرتا۔ دنیا کا ہر سسٹم انسان کے عالم وجود میں آنے سے لے کر موت تک کے لیے نظام زندگی دیتا ہے بس۔ لیکن مذہب دونوں کناروں پر انسانی زندگی کی فکر اس سے بہت پہلے سے شروع کرتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں تو عالم وجود میں آنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ مذہب اس وقت سے انسان کی فکر شروع کر دیتا ہے جب انسان کے وجود میں آنے کا خیال دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ مرحلہ فکر میں، مرحلہ خیال میں، میری بات ابھی میرے واضح نہیں آپ کے لیے، اس لیے میں ذرا سے تشریح کروں گا کہ دنیا کا ہر سسٹم انسان کے عالم وجود میں آنے کے بعد مسائل پیش کرنا شروع کرتا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن مذہب اس وقت سے ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے انسانیت کو جب تصور کے مرحلے میں، خیال کے مرحلے میں، فکر کے مرحلے میں انسان ہو، ابھی وجود میں نہیں آیا۔ وہ کون سی منزل ہے؟ بچہ پیدا ہوگا تب جب شادی ہو جائے گی، اس کے بعد عالم وجود میں آئے گا بچہ۔ لیکن مذہب کہاں سے شروع کر دیتا ہے؟ مذہب اس اگلے انسان کی فکر وہاں سے شروع کر دیتا ہے جہاں سے تصور دماغ میں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے احکام جو شادی کے سلسلے میں ہیں، میں 2-4-6 منٹ ایک آدھ نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تیزی سے ملاحظہ کریں اسے۔ یہ سارے کے سارے احکام جو مذہب نے شادی کے سلسلے میں دیے ہیں، کس سے شادی کرنا ہے، کیا اس کا معیار ہے، مذہب کی نگاہ میں پسندیدہ رشتہ کون سا ہے، ناپسند رشتہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں تصور کے مرحلے میں آدمی ہے۔ خالی ابھی بچہ ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ شادی ہوگی اور اس کے بعد اگلی نسل کا وجود آئے گا، وہاں سے ہدایتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں اکثر اس مرحلے پہ مجھے تاریخ کا ایک تذکرہ یاد آ جاتا ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے یقیناً مفید ہے۔ تاریخ میں بنی عباس کی حکومت کے دور میں جو خلفاء گزرے ہیں ان میں سے کسی حاکم وقت کے درباریوں میں ایک قاضی ہیں، جج ہیں، اور قاضی القضات ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ ان کا نام ہے ابو مریم، قاضی ابو مریم۔ ان کی
ان کے سلسلے میں تذکرہ ہے، کبھی کبھی کوئی بات کوئی غیر کہتا ہے مگر بڑی قیمتی ہوتی. قاضی ابو مریم جو مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہے بنی عباس کی، اس میں جج ہیں، قاضی القضات ہے. ان کا گھر جہاں پر ہے ان کے پڑوس میں ایسا پڑوسی رہتا ہے جو مذہب کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہے، اہل کتاب میں ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ وہ مجوسی تھا، یعنی آتش پرست، جو ایران کا مذہب تھا پہلے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے. ایک دن قاضی ابو مریم نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور پڑوسی کو بلا کے اس سے کہا کہ مجھے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا مشورہ کریں گے، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں ایک معمولی سا آدمی، آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے عالم، قاضی القضات، سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ مجھ سے کہا نہیں تم میرے پڑوسی ہو اور پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اور میں نے اچھا پڑوسی پایا اس لیے میں نے تمہیں بلایا، تم سے ایک مشورہ کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اس اہل قرار دیا، اس کے قابل قرار دیا، تو میں حاضر ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دوں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو قاضی القضات ابو مریم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر شادی کے قابل ہو گئی اور اب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے تم کو مشورے کے لیے بلایا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کس قسم کے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کروں. یہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو ایک ایسے پڑوسی سے پوچھی جائے جو ہم مذہب بھی نہیں ہیں. لیکن کہا میں تم سے مشورہ کرنے کے لیے تمہیں بلایا، تو میرے پڑوسی، تمہارا حق ہوتا ہے، میں تم سے پوچھنا، اچھے پڑوسی رہے ہو لہذا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے مشورہ دو. تو اس نے پھر ہاتھ جوڑے کہا کہ میری کیا اوقات ہے، میں اس دین پر بھی نہیں، اس مذہب پہ بھی نہیں، اس مسلک پہ بھی نہیں جس پہ آپ ہیں، پھر آپ قاضی القضات ہیں، میں کیا آپ کو رائے دوں گا؟ کہا نہیں تم پڑوسی، تمہیں رائے دینا پڑے گی. تو جب اصرار کیا، توجہ فرمائیں گے بہت ہی قیمتی نقطہ، کہا جب اس سے مسلسل شدت سے اصرار کیا تو کہا اچھا اب آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں تو سنیے. اور اس کے بعد اس نے نہایت قیمتی بات کہی، اچھی بات کہیں کی بھی ہو اسے لینا چاہیے. صاحبان ایمان کی قرآن کریم میں یہ پہچان ہی بتائی گئی ہے کہ باتوں کو تو سنتے ہیں لیکن اس میں سے اختیار ہمیشہ اچھی باتوں کو کرتے ہیں. اچھی مومن سوسائٹی کی پہچان یہی ہے کہ باتیں تو ہوا ہی کریں گی لیکن ہر بات کے پیچھے نہیں دوڑ پڑتے، بلکہ اس میں جو اچھی بات ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، باتوں میں بھی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس نے آواز لگا ادھر دوڑ پڑے، پھر اسی بات دوسرے نے آواز لگا ادھر دوڑ پڑے، یہ بھی نہیں خیال کہ ابھی تو ادھر گئے تھے اب ادھر کیسے جا رہے ہیں، یا ادھر صحیح ہے یا ادھر صحیح ہے. نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ جو باتوں میں اچھی باتوں میں بھی جو سب سے اچھی بات ہو اس کی پیروی کرنا، یہ صاحبان ایمان کی پہچان ہوتی ہے. تو اس نے بھی بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا دیکھیے آپ نے مجھ سے مشورہ کیا ہے تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ جنہیں پیغمبر مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دین پیش کیا جو اسلام کہلاتا ہے. البتہ یہ بات میرے بچے یاد رکھیں اور یہ بات میرے بزرگ جانتے ہیں کہ اسلام کسی نئے دین اور نئے مذہب کا نام نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے ایک ہی دین انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہی دین اسلام ہے جو انبیاء کے ذریعے پہنچتا رہا ہے اور آخری پیغمبر کے ذریعے کمال کی منزل تک پہنچا. ایسا نہیں ہے کہ آخری پیغمبر کوئی اور دین لائے تھے، جناب موسیٰ کوئی اور دین اور جناب ابراہیم کوئی اور دین اور جناب نوح کوئی اور دین کا. آپ کے پیغمبر جب آئے اور انہوں نے جو دین پیش کیا اور احکام دین پیش کیے، اس سسٹم میں، اس نظام میں جس وقت انہوں نے آپ لوگوں کے لیے شادی کے متعلق ہدایات دیے ہیں اس وقت 3 کلچر پائے جاتے تھے. پڑھا لکھا آدمی تھا وہ. کہا آپ کے پیغمبر جب تشریف لائے زمین پر دنیا میں مکے میں تو اس وقت دنیا میں 3 بڑی ثقافتیں، 3 تہذیبیں اور 3 کلچرز کی حکومت تھی. ایک ایرانی کلچر تھا، ایرانی حکومت تھی. دوسرے روم کا کلچر تھا جو آج یوروپین جسے ہم کہتے ہیں، یوروپین روم کا بادشاہ ہوتا تھا. اور تیسرا خود عرب کلچر تھا. عرب کی اپنی تہذیب تھی، رومیوں کی اپنی تہذیب تھی اور ایرانیوں کی اپنی تہذیب تھی. 3 بڑے کلچر، 3 بڑے تمدن، 3 بڑی تہذیبوں کی حکومت قائم تھی. قابل توجہ مسئلہ ہے. کہا جب آپ کے پیغمبر آئے تو زمین کے ایک حصے پر ایرانی کلچر، ایک حصے پر عرب کلچر اور ایک حصے پر رومی کلچر تھا. اور ان تینوں تہذیبوں میں، ان تینوں کلچرز میں
شادی کا ایک ایک معیار طے تھا کہ عرب بھی شادی کرنے چلتا تھا تو ایک معیار پہ نگاہ رکھتا تھا، اور اس معیار پہ جب پورا ہو جائے بات تو شادی کا فیصلہ کرتا تھا، ورنہ شادی نہیں کرتا تھا۔ ایرانی بھی ایک معیار تھا اس کی نگاہ میں، مگر اس کا دوسرا معیار، عرب کا تیسرا معیار، رومی کا تیسرا معیار کا عرب کا کلچر یہ تھا، عرب کی تہذیب یہ تھی، عرب میں شادی کا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ جب وہ شادی کرنے چلتا تھا تو وہ خالی یہ دیکھتا تھا کہ ہم جس گھر میں، جس فیملی میں، جس خاندان میں شادی کرنے جا رہے ہیں اس کا حسب و نسب اور خاندان اور خون کیسا۔ وہ صرف خاندان دیکھتے تھے، نسل دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا قبیلہ اور یہ قبیلہ برابر لیول کے ہیں کہ نہیں، ان کا لیول ہم سے کم تو نہیں، جو آج ہمارے درمیان پایا جاتا شیخ اور سید اور یہ اور وہ، ہمارے ہاں رنگ نسل کا مسئلہ ہے کہ نہیں۔ کہا کہ آپ کے حضور جب تشریف لائے ہیں تو عرب صرف یہ دیکھتے تھے کہ نسل کے اعتبار سے ہم سے برابر کا ہے کہ نہیں، اگر نسلی اعتبار سے وہ کمتر سمجھا جاتا تھا، جس وجہ سے بھی کمتر سمجھتے ہوں اگر نسلی اعتبار سے کمتر ہے تو اس میں نہ لڑکی دیتے تھے نہ لڑکی لیتے تھے، ان کے ہاں صرف نسل معیار تھی۔ کہا لیکن روم کے کلچر میں نسل ان کی نگاہ میں نہیں تھی، خاندان کون، گھر کیسا، خون کیسا، کچھ نہیں، تہذیب کے کچھ نہیں، ان کی نگاہ میں صرف ایک چیز تھی۔ رومیوں کی نگاہ میں انہیں نسل کی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ صرف شکل و صورت دیکھتے تھے، انہیں تلاش ہوتی تھی شادی کے لیے تو اچھی شکل چاہیے، اچھی صورت چاہیے، جہاں اچھی شکل و صورت دکھائی دی وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ آج بھی آپ روز دیکھا کرتے ہیں مسائل، وہاں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکل و صورت کی بنیاد پہ ہی شادی۔ اور تیسرا کلچر ایرانی کلچر کا، عرب کو نسل کی فکر ہوتی تھی، توجہ فرمائیں گے بات کو ختم کر رہا ہوں، عرب کو نسل دیکھ کے شادی کرتا تھا، رومی شکل و صورت دیکھ کے شادی کرتا تھا، اور ایرانی جب اسے شادی کرنا ہوتی تھی، لڑکی دینا لڑکی لینا، تو نہ وہ شکل دیکھتا تھا اور نہ وہ نسل دیکھتا تھا، اسے نہ نسل کی فکر ہوتی تھی کہ خاندان کیسا، فیملی کیسی، اور نہ شکل کی صورت ہوتی تھی، اچھا برا، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے، کیسا رنگ و روغن، کچھ نہیں، اسے بس ایک فکر ہوتی تھی۔ ایرانی شادی کرتا تھا تو پیسہ دیکھ کے شادی کرتا تھا، پیسے زیادہ کہاں ہیں، رقم زیادہ کہاں، انکم زیادہ کہاں، خزانہ کہاں بڑا، جہاں پیسہ ہے، جہاں انکم ہے، جہاں رقم ہے، بس وہاں شادی اسے کرنا، اس کا معیار یہ تھا۔ کہا آپ کے پیغمبر آئے تو اس وقت 3 کلچر تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں عربوں میں نسل دیکھی جاتی تھی، پیغمبر کے زمانے میں رومیوں میں شکل دیکھی جاتی تھی، پیغمبر کے زمانے میں ایرانیوں میں پیسہ دیکھا جاتا تھا، مگر جب آپ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے شادی کا معیار نہ پیسے کو قرار دیا، نہ نسل کو قرار دیا، نہ شکل کو قرار دیا، انہوں نے شادی کا معیار ایمان کو قرار دیا، دین کو قرار دیا، تقوی کو قرار دیا۔ پیغمبر نے کہا دیکھو ایمان ہے کہ نہیں، تقوی ہے کہ نہیں، دین ہے کہ نہیں، اگر یہ شرط پوری ہے تو تم شادی کر سکتے ہو، اگر یہ شرط پوری نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ دوسرے دین کے ماننے والے جن شرطوں پہ عمل کرتے تھے اس کو شادی کا معیار بنائیں گے، یا جو آپ کا دین، آپ کا پیغمبر آپ کو شادی کا معیار بنا کے دیا گیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہے بات اس لیے عرض کی ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں جھگڑے، فسادات، اختلافات، طلاق، یہ ساری بشدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو آج ہم شادی کرنے چلتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں شکل کیسی ہے، پھر دیکھتے ہیں نسل کیسی ہے، پھر دیکھتے ہیں پیسہ کیسا ہے، اور یہ تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو آنکھ بند کر کے شادی کر دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، خوف خدا کیسا پایا جا رہا ہے۔ یہ بربادی یہیں سے پیدا ہو رہی ہے، اسے دور کیا جائے، دین کو زندگی میں لایا جائے گا تو دین میں سکون آتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس پورے تذکرے کو اس لیے پیش کیا ہے کہ دیکھیے مذہب انسان کی فکر کہاں سے کرتا ہے، وہاں سے کرتا ہے جہاں دنیا کا کوئی نظام نہیں سوچتا،
عالم وجود میں آنے سے پہلے صرف عالم تصور و خیال میں فکر کے مرحلے میں انسان آئے اگلے انسان کے وجود کے بارے میں، تو وہیں سے ہدایتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ میں بس اپنی بات کو ختم کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے اگلے موضوع گفتگو تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ احکام مذہب میں اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، نگاہ ڈال کے دیکھیں، تو یہ وہاں سے فکر انسانیت شروع کرتا ہے جہاں انسان ابھی خود عالم وجود میں نہیں آیا ہے۔ بس دو جملے میں ایک اور کام کی حدیث آپ کو سنا کے آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور مذہب بھی نہیں کہتا ہے کہ شادی میں ان چیزوں پہ نظر ڈالی ہی نہ جائے، یہ نہیں کہتا مذہب۔ مذہب اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ نامحرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، لیکن اگر شادی طے کرنا ہے تو شادی طے کرنے سے پہلے ایک نگاہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف لے جائے انسان کو کھینچ کے، اجازت دیتا ہے۔ البتہ وہ اجازت صرف اس حد تک دیتا ہے کہ ایک نگاہ ڈال کے وہ خطرہ جو آگے کے لیے ہے کہ شادی کے بعد دیکھ کے نہ جانے کیا تصورات قائم ہو، قابل برداشت ایک دوسرے کے لیے شکل و صورت نہ ہو، لہذا ایک نظر دیکھنے کی اجازت دیتا ہے جو ہمیشہ حرام قرار دیتا نامحرم دیکھنے کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شکل کے مسئلے مذہب بالکل آنکھیں بند کرا دینا چاہتا ہے کہ نہیں یہی مذہب کا تقاضا ہے کہ جو تمہیں بشر لگے اس سے شادی کرو۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ تم دیکھو کہ روزی ہے اس کے پاس کہ نہیں اور تمہاری بیٹی کا خرچ مثلا چلا سکے گا کہ نہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ خاندان میں بھی جن معنی میں البتہ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ ان کی ہڈی، خود خاص کر کے ہم سادات کرام میں ہڈی کی بحث بہت ہوتی ہے۔ ارے صاحب وہ ہڈی میں ہم سے کمزور ہے، میں تو آج تک سمجھے ہی نہیں کہ ہڈی کی کمزوری کیا چیز ہے۔ شاید آرتھوپیڈک سرجن بنا ہوتا تو میری سمجھ کو تھوڑا بہت آیا ہوتا، لیکن بہرحال یہ معاذ اللہ روزانہ جوا کھیلتا ہو کوئی بات نہیں، مگر ہمارے برابر کا ہونا چاہیے نجیب الطرفین۔ تو یہ سب مسائل تو ہماری سوسائٹی میں ہے، مگر میرے عزیزوں میں نہیں کہتا اس پر توجہ دینے کے سے روکتا ہے مذہب۔ دیکھیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت مشہور ارشاد ہے جو ہر زبان پر جاری ہے، ایاکم وخضراء الدمن۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو گاربیج جہاں لے جا کے ڈالا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا بمبئی کی زبان میں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، گھورا کہتے ہیں اردو میں، جہاں پورے علاقے کا کوڑا لے جا کے ڈالا جاتا ہے تو ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اب اس پہ بارش ہوئی تو اس کچرے سے سبزی بھی اگاتی، پھول بھی، پتیاں بھی نکلیں گی، کبھی کبھی تو پورا ٹیلا ایسا لگتا ہے خوبصورت سا۔ کہا کہ ایاکم وخضراء الدمن، گھورے پر اگنے والی سبزی سے ہوشیار رہنا۔ کیا مطلب؟ لوگ سمجھے کہ گھورے پہ اگنے والی پالک اور ٹماٹر اور مرچ مت کھاؤ، نہیں یہ نہیں مطلب۔ کہا گھورے پہ اگنے والی سبزی سے ہوشیار رہنا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ گھورے پر اگنے والی سبزی سے میری مراد وہ انسان ہے جو دیکھنے میں اچھا ہو لیکن خراب ماحول میں پل کے بڑھا ہو۔ دیکھنے میں صورت اچھی ہے، شکل اچھی ہے، لباس اچھا ہے، قد و قامت اچھی، ہائٹ 6 فٹ ہے اور سینہ اتنا چوڑا ہے اور بازو اتنے موٹے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ماحول گندا تھا، خرا خاندان میں دین نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، برائیوں کی حکومت تھی۔ تو اگر ایسے گھر میں پرورش پا کے کوئی خوبصورت خوش شکل بھی سامنے آتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اس سے بچ کے رہنا پیغمبر کہتے ہیں۔ تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شکل کو پیش نظر رکھنے سے منع کر رہا مذہب، پیسے کو پیش نظر رکھنے سے منع کر رہا ہے یا خاندان کو پیش نظر رکھنے سے منع کر رہا ہے، نہیں، مذہب اصل قرار دینا چاہتا ہے دین کو۔ دین کو فیصلے کے لیے اصل قرار دو، اس کے بعد شکل بھی دیکھو، نسل بھی دیکھو، پیسہ بھی دیکھو، تو دھوکہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کی زحمت ختم کی، امام نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بیٹی کسی گھر میں دینا ہو تو جہاں سب کچھ دیکھنا، وہاں یہ ضرور دیکھ لینا کہ جس گھر میں تم بیٹی دے رہے ہو، جس کو اپنا داماد بنا رہے ہو، اس کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں، خوف خدا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے کتنی لاجیکل بات ہے،
کہ ضرور دیکھ لینا کہ تمہارے ہونے والے داماد کے دل میں خوف خدا اور تقوی ہے کہ نہیں۔ عزیزو، آج کل جو ہمارے پورے کلچر میں دوسرے کلچر میں شروع ہوئی تھی مصیبت، جو دھیرے دھیرے ہمارے کلچر کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جہیز کے لیے قتل، جہیز کے لیے ستانا، روزانہ لڑکی کے باپ سے پیسوں کا مطالبہ کرنا، رشتوں کا ٹوٹنا، جو آفتیں آ رہی ہیں، ان کا سب کا حل صرف اور صرف مذہب کے پاس اور مذہب کی پابندی میں ہے۔ کہا جب تم اپنی بیٹی کسی کو دینا تو یہ دیکھ لینا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں۔ بڑی فطری بات کہی۔ کہا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تمہاری بیٹی رخصت ہو کے جب اپنے شوہر کے گھر جائے گی اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کرے گی تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس داماد کو تمہاری بیٹی اچھی لگے گی اور پسند آئے گی، اور یا پسند نہیں آئے گی۔ دو میں سے تیسرا کوئی راستہ تو ہے نہیں، یا تو پسند آئے گی یا پسند نہیں آئے گی۔ فرمایا اگر تمہاری بیٹی، اور یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے، کہ اگر تمہاری بیٹی تمہارے داماد کو پسند آتی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر پسند نہیں آتی تو اگر اس کے دل میں خوف خدا اور تقوی ہوگا تو یہ تقوی ناپسندیدگی کے باوجود اسے ظلم سے روک دے گا، بیٹی ظلم کا شکار نہیں ہو سکے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ درمیان میں یہ جزئی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس لیے کہ مذہب کے وہ زندگی پیدا کرنے والی اور سکون دینے والے وہ نشانات راہ ہیں کہ جن کو اگر ہماری نگاہوں میں رکھا جائے تو زندگی یقیناً سکون کا مرحلہ، سکون کی منزل بن جائے۔ ہماری پریشانیاں اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے ہم اللہ کے قانون کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے نظام کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پریشانیوں کا شکار ہو کے پلٹ کے آتے بھی ہیں تو کبھی وقت گزر چکا ہوتا ہے، کبھی علاج کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جس راستے پہ مذہب نے ہم کو ڈالا ہے کہ انسان کے وجود سے پہلے سے اس کی فکر کی جائے، ہم بھی وہیں سے سوچنا شروع کریں اور وہیں سے ہمارے فیصلوں میں مذہب کی حکومت قائم ہو جائے۔ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نمونے اور رکھنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کی قوت برداشت جواب نہ دے گئی، اور اسی لیے 10 مجلسیں یہاں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے صرف میں نے 5 اپنے ذمے لی ہیں تاکہ آپ کی قوت برداشت جواب دیتے میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں نے کل بھی اعلان کیا تھا اشرا مکمل ہوگا، لیکن صرف میں 5 مجلسوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، 2 مجلسیں دوسری ہے، 3 اور باقی رہ گئی ہیں، اور میں خصوصیات مذہب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مذہب کو ہم سے قریب لائیں اور ہمیں ہمارے دین سے اور ہمارے ریلیجن سے قریب لے جائیں، اس لیے کہ یہی دین اور مذہب سے قربت ہی ہماری زندگی کے سکون کا ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے۔ اور ادھر ادھر ٹھوکریں کھا کے آدمی تجربے کرتا ہے اور تجربے تجربے کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے اور ناکامی کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر قابل علاج نہیں رہ جاتا۔ صرف بغیر تجربے کے جو ہمارے انبیاء کے، ہمارے پیغمبروں کے ہاتھوں سے، ائمہ کے ہاتھوں سے جو نعمت الہی ہمیں ملی ہے کہ جس کا نام مذہب ہے، اس کو پہلے دن سے زندگی میں نافذ کیا جائے اور اس کی حکومت قائم کی جائے، اور اسی نظام دین کے مٹانے اور اسے بچانے کی مہم تھی جو ہمیشہ اچھی اور بری طاقتوں میں چلتی رہی ہے، جو آج بھی جاری ہے۔ آج کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر نہ جانے کتنے حملے ہیں جو ہر حقیقت مذہب کو مٹانے کے لیے ہیں۔ ہر دور میں یزیدیت اپنے رنگ کو بدل کے آتی ہے اور حسین کے پیغام کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ حسین والوں کا کام ہے کہ وہ ہوش مندی کے ساتھ، وہ شعور کے ساتھ، وہ بصیرت کے ساتھ، وہ سمجھداری کے ساتھ اور وہ قوت فیصلہ کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان حملوں کو پہچانیں جو آج کے یزیدوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس سے اس امانت کو بچانے کی کوشش کریں کہ جو امانت ہم تک پہنچی ہے گردنیں کٹنے کے بعد، خون بہنے کے بعد، دیواروں میں چنے جانے کے بعد، لاشوں کے پامال ہونے کے بعد، سروں سے چادریں چھننے کے بعد، پشت پہ تازیانے لگنے کے بعد۔ کربلا اس تاریخ کا نام ہے کہ جس نے بے دینی کے اٹھتے ہوئے طوفان کو، بہت بڑے طوفان کو تھوڑے سے لوگوں نے مل کے روکا تھا، اور اس روکنے والی چھوٹی سی امت میں، اس چھوٹے سے قافلے میں سب طاقتور نہیں ہیں، ان میں 90-95 سال کے وہ ضعیف بھی دکھائی دیتے ہیں، تو جس عمر میں انسان کے لیے خود اپنے وجود کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور اس لشکر میں وہ 6 مہینے کا کمسن بچہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس عمر میں بچے کا چلنا بھی شروع نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بھی مجاہد، یہ بھی مجاہد، ادھر مسلم نے اوسجا جیسے بزرگ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ادھر علی اصغر جیسے کمسن بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر اگر علی اکبر جیسا جوان
اور عباس جیسا شجاع لشکر حسین میں دکھائی دے رہا ہے، تو ادھر 3-4 سال کی حسین کی کمسن بچی سکینہ ہے، اور سید سجاد کا لخت جگر محمد باقر ہے۔ ہم تذکرے کرتے ہیں مصیبتوں کے، اور ان مصیبتوں میں ہمارے سامنے جب کوئی ایک مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں رلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن سوچئے کربلا میں مصیبت کا کون سا رخ ہے جس کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا ہے۔ میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ پیاس ایک ایسی مصیبت تھی، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، صرف ایک بے چینی ہوتی ہے پانی کیسے ملے اور ہم پانی پی لیں۔ یہ کیسے کربلا والے تھے، 4 دن کی پیاس میں ایسے لڑے جیسے شیر لڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیبیوں کا قافلہ چلا ہے، بچوں کا قافلہ چلا ہے، اس میں بھی یہ بچے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، انہیں قید خانہ شام تک نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا ہے، مگر ان کے جگر کی طاقت تو دیکھیے، ان کے جگر کی طاقت تو دیکھیے۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے میدان سے کوفے لایا گیا، کوفے کے بازاروں اور درباروں سے گزار کے شام تک پہنچا دیا گیا، اور شام کے بازار کو سجا کے اس لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو پہنچایا گیا ہے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے بے کجاوا اونٹوں پر، عرب کی کڑی تپتی ہوئی دھوپ میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، رسیوں سے بندھے ہوئے، یہ مظلوم کا دارالامارہ قصر یزید کے دروازے تک پہنچا دیے گئے ہیں، مگر مصیبتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ایک مصیبت ختم ہوتی ہے تو ایک مصیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قافلے کو دارالامارہ کے اندر نہیں لے جایا گیا، قصر یزید کے اندر نہیں پہنچایا گیا، بلکہ قافلہ روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ ابھی دربار میں تماشائی کم آئے ہیں، ابھی بھیڑ کم لگی ہے، ابھی مجمع کم ہوا ہے، جب تماشائی آ جائیں گے، جب کرسیاں بھر جائیں گی، تب ام کلثوم اور زینب لے جائی جائیں گی، تب رباب اور سکینہ لے جائی جائیں گی۔ زینب چند یتیموں کو لیے بیٹھی ہیں، چند بیواؤں کو لیے بیٹھی ہیں، یہاں تک ایک مرتبہ ظالم دربار سے نکلا، شمر نکلا، زینب چلو، دربار آراستہ ہو گیا۔ حوصلہ دیکھیے، جگر کی طاقت دیکھیے، اور قوت صبر دیکھیے، شجاعت بھی دیکھیے اور صبر بھی دیکھیے۔ کہا زینب چلو، دربار آراستہ ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے قافلے پہ نظر ڈالی، شمر کے ہاتھ پہ تازیانے کو دیکھا، شمر پہ نظر ڈالی اور آواز دی، سن لے ظالم، ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ہم ننگے سر دربار یزید سے گزر گئے، ہم ننگے سر بازار شام سے چلے آئے، مگر اب ہم بھرے دربار میں ننگے سر نہ جائیں گے، ہم تبھی جائیں گے جب ہمیں چادریں لا کے دے دے گا۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ لہرایا، زینب چلو، زینب چلو، ورنہ یہ تازیانہ تمہیں بھرے دربار میں لے جائے گا۔ بالی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہمیں کمزور سمجھا ہے، ہمیں مجبور سمجھا ہے، ہمیں ناچار سمجھا ہے، ارے ہمارے جوان کلیجے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، ہمارے برابر کے بھائی عباس کے بازو کاٹے، ہمارے بھیا کی لاشیں کو ہمارے سامنے پامال کیا، ہمارے گود کے پالے ہمارے سامنے ذبح ہو گئے، اب کوئی نہیں، ایک بچہ ہے وہ بھی قیدی ہے، وہ بھی بیمار ہے، مگر ہم کمزور نہیں، ہم مجبور نہیں، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اے زینب نے آواز دی، ام کلثوم ذرا آگے بڑھو، رباب سامنے آؤ، اے میری بیٹی سکینہ، اے یتیم حسین آگے بڑھو، یہ ہمیں مجبور سمجھ رہا ہے، مگر ہم بے کسو مجبور نہیں ہے، یہ سیدہ کی بیٹی ہے کہ جب علی گرفتار ہوئے تھے تو فاطمہ نے خالی یہ کہا تھا کہ خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی، بکھرائے نہیں تھے بال، خالی کہا تھا سر کے بال کھول دوں گی، تو مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی تھی۔ جو اسی فاطمہ کی بیٹی ہے، ہاتھ اٹھائے میں بددعا کروں تم آمین کہہ دینا۔ ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ اٹھے تھے کہ کانوں میں زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی، مڑی کہا پھوپھی اماں میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں بڑے امتحان دے دیے، بڑی منزلوں سے گزر گئی، بہت مرحلے صبر سے طے کر لیے، ذرا بابا کے کٹے سر پہ نگاہ ڈالیے۔ چہرے پہ حسین کی نگاہ پڑی، بھتیجے کی آواز آئی، میری پھوپھی اماں جہاں اتنے مصائب جھیلے ہیں ایک دشواری اور ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ زینب نے گرا دیے، صبر کا پتھر کلیجے پہ رکھ لیا، ارے بیٹا دین کی بقا کے لیے یہی ضروری ہے، تو زینب ننگے سر بھرے دربار میں بھی چلی جائے گی۔ ارے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں
ننگے سر دربار یزید ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، کوئی نہیں ہے جو ایک چادر لا کے زینب کے سر پہ ڈال دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اہل بیت طاہرین اہل بیت کرام کا واسطہ ہمارے تمام اعمال خیر کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمیں دین کی مکمل پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ دین سے حاصل ہونے والے سکون، امن، راحت اور چین کو ہمارے گھروں تک پہنچا دے۔ بار الہ بحق بیمار کربلا ہمیں ہماری بیماریوں سے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، نجات عنایت فرما۔ بحق اسیران اہل حرم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ شہداء کربلا کا واسطہ وہ جو اب تک دنیا سے جا چکے ہیں معبود، ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ الہی ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں معبود ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں روزیوں میں برکت اور وسعت عنایت فرما، رزق حلال کے وسائل کثیرہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مشتاق ہیں، اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ مالک جب تک زندہ رہیں بار بار شرف زیارت اتباعت عالیات، اور زندگی کے ان لمحات میں اور موت کے ان مراحل میں جہاں ہم صاحب احتیاج ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی انوار مقدسہ کی زیارت اور ان کی شفاعت پانے کے قابل بنا دے۔ بار الہ اتباعت عالیات کی بالخصوص عراق کے زیارات کے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زیارت پر پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور فرما، امن و امان قائم فرما، جو زوار جا رہے ہیں معبود ان کی حفاظت فرما، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، ہر جگہ پورے عراق میں سکون قائم فرما اور زیارت کے راستوں کو سہل فرما۔ ہمارا امام، ہمارا مولا، زمانے کا ولی، پردہ غیب میں تیرے اذن کا منتظر ہے، ہمارے آقا کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہم امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان سے اپنی ذمہ داریوں کو حاصل کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ زیارت شہداء کربلا۔